بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ ایک اور ایمان افروز واقعے کے ساتھ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا کہ ان بزرگوں کے نزدیک انسانیت کی بہت بڑی قیمت تھی۔ یہ ہر ایک انسان کے لیے اپنے دل میں ایک درد رکھتے تھے۔ ایک نوجوان کے ساتھ ایک چھوٹا سا معاملہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا بہت خوبصورت واقعہ ہے، تو آئیے دیکھتے اور سنتے ہیں، شیئر ضرور کیجیے گا۔ جعفر بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک مرتبہ بصرہ میں چل رہا تھا۔ ایک عالیشان محل پر گزر ہوا جس کی تعمیر جاری تھی، اور ایک نوجوان بیٹھا ہوا معماروں کو ہدایات دے رہا تھا کہ یہاں یہ بنے گا، وہاں اس طرح بنے گا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اس نوجوان کو دیکھ کر فرمانے لگے کہ یہ شخص کیسا حسین نوجوان ہے اور کس چیز میں پھنس رہا ہے، اس کو اس تعمیر میں کیسا انہماک ہے۔ میری طبیعت پر یہ تقاضا ہے کہ میں اللہ جل شانہ سے اس نوجوان کے لیے دعا کروں کہ وہ اس کو اس جگڑ سے چھڑا کر اپنا مخلص بندہ بنا لے۔ کیسا اچھا ہوگا اگر یہ جنت کے نوجوانوں میں سے بن جائے۔ جعفر اس نوجوان کے پاس چلے۔ جعفر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں اس نوجوان کے پاس گئے، اس کو سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب دیا۔ وہ مالک رحمۃ اللہ علیہ سے واقف تھا، مگر مالک رحمۃ اللہ علیہ کو پہچانتا نہیں تھا۔ تھوڑی دیر میں پہچانا تو کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، کیسے تشریف آوری ہوئی؟ مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم نے اپنے اس مکان میں کس قدر روپیہ لگانے کا ارادہ کیا ہے؟ اس نے کہا 1,00,000 درہم۔ مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم اگر یہ 1,00,000 درہم مجھے دے دو تو میں تمہارے لیے جنت میں ایک مکان کا ذمہ لیتا ہوں جو اس سے بدرجہ بہتر ہوگا، اور اس میں حشو و خدم بہت ہوں گے۔ اس میں خیمے اور کبے سرخ یاقوت کے ہوں گے جس پر موتی جڑے ہوئے ہوں گے۔ اس کی مٹی زعفران کی ہوگی، اس کا گارا مشک سے بنا ہوگا، اس کی خوشبو مہکتی ہوگی، وہ کبھی نہ پرانا ہوگا نہ ٹوٹے گا۔ اس کو معمار نہیں بنائیں گے بلکہ حق تعالی شانہ کے امر کن سے تیار ہو جائے گا۔ اس نوجوان نے کہا، مجھے سوچنے کے لیے آج رات کو مہلت دیجیے، کل صبح تشریف لائیں تو میں اس کے متعلق اپنی رائے عرض کروں گا۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ واپس چلے اور رات بھر اس نوجوان کے فکر اور سوچ میں رہے۔ آخر شب میں اس کے لیے بہت عاجزی سے دعا کی۔ جب صبح ختم ہوئی تو ہم دونوں اس کے مکان پر گئے۔ وہ نوجوان دروازے سے باہر انتظار میں بیٹھا تھا، اور جب حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو بہت خوش ہوا۔ حضرت مالک نے فرمایا، تمہاری کل کی بات میں کیا رائے ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ آپ اس چیز کو پورا کریں گے جس کا کل آپ نے وعدہ فرمایا تھا۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس نے ضرور۔ اس نے درہم کے توڑے سامنے لا کر رکھ دیے اور دوات و قلم لا کر رکھ دیا۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پرچہ لکھا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد لکھا کہ یہ قرار نامہ ہے کہ مالک بن دینار نے فلاں شخص سے اس کا ذمہ لیا کہ اس محل کے بدلے میں حق تعالی شانہ کہ یہاں اس کو ایسا محل جس کی صفت اوپر بیان کی گئی، جو صفات اس مکان میں اوپر گزرے، وہ سب لکھنے کے بعد لکھا ملے گا، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ عمدہ اور بہتر، جو عمدہ سایہ میں حق تعالی شانہ کے قریب ہوگا۔ یہ پرچہ لکھ کر اس کے حوالے کر دیا اور 1,00,000 درہم اس سے لے کر چلے آئے۔ جعفر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شام کو حضرت مالک کے پاس اس میں سے اتنا بھی باقی نہ تھا کہ ایک وقت کے کھانے کا ہی کام چل سکے۔ اس واقعے کو 40 دن بھی نہ گزرے تھے کہ ایک دن حضرت مالک جب صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو مسجد کے محراب میں ایک پرچہ پڑا دیکھا۔ یہ وہی پرچہ تھا جو مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو لکھ کر دیا تھا۔
اس کی پشت پر بغیر روشنائی کے ساتھ لکھا ہوا تھا کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے مالک بن دینار کے ذمہ کی برات ہے۔ جس مکان کا تم نے اس نوجوان سے ذمہ لیا تھا وہ ہم نے اس کو پورا دے دیا اور اس سے 70 گنا زیادہ دے دیا۔ حضرت مالک اس پرچہ کو پڑھ کر متعیر ہوئے۔ اس کے بعد ہم اس نوجوان کے مکان پر گئے تو وہاں مکان پر سیاہی کا نقشہ تھا جو سوگ کی علامت کے طور پر لگایا ہوگا، اور رونے کی آواز میں بھی آ رہی تھی۔ ہم نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ اس نوجوان کا گزشتہ کل انتقال ہو گیا۔ ہم نے پوچھا کہ اس کا غسل میت کس نے دیا تھا؟ اس کو بلایا گیا۔ ہم نے اس سے اس کے نہلانے اور کفنانے کی کیفیت پوچھی۔ اس نے کہا کہ اس نوجوان نے اپنے مرنے سے پہلے مجھے ایک پرچہ دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جب تو مجھے نہلا کر کفن پہنائے تو یہ پرچہ اس میں رکھ دینا۔ میں نے اس کو نہلایا، کفنایا اور وہ پرچہ اس کے کفن اور بدن کے درمیان میں رکھ دیا۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پرچہ اپنے پاس سے نکال کر اس کو دکھایا۔ وہ کہنے لگا کہ یہ وہی پرچہ ہے، قسم اس ذات کی کہ جس نے اس کو موت دی، یہ پرچہ میں نے خود اس کے کفن کے اندر رکھا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ایک دوسرا نوجوان اٹھا اور کہنے لگا کہ مالک آپ مجھ سے 2 لاکھ درم لے لیجئے اور مجھے بھی پرچہ لکھ دیجئے۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ بات دور چلی گئی، اب نہیں ہو سکتا، اللہ جل شانہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس کے بعد جب بھی مالک رحمۃ اللہ علیہ اس نوجوان کا ذکر فرماتے تو رونے لگتے اور اس کے لیے دعا کرتے تھے۔ بزرگوں کو اس قسم کے واقعات بہت کثرت سے پیش آتے ہیں کہ جوش میں کوئی بات زبان سے نکل گئی، یا تعالی شانہ اس کو اسی طرح پورا فرماتے ہیں جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک ارشاد میں ان الفاظ سے نقل کیا گیا کہ بہت سے بکھرے ہوئے بالوں والے غبار آلود لوگ جن کو لوگ اپنے دروازے سے ہٹائیں گے اور ان کی پرواہ بھی نہ کریں گے، ایسے ہیں کہ اگر اللہ جل شانہ پر کسی بات کی قسم کھا لیں تو اللہ جل شانہ ان کی اس بات کو ضرور پورا کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ ایک بہت زبردست اور ایمان افروز واقعہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، قصص الانبیاء اور قصص الاولیاء کرام کے واقعات پڑھنے سے نہ ایک دلی کیفیت بدل جاتی ہے، انسان کو اپنی زندگی کا ایک راستہ ملتا ہے کہ ہم کہاں پر ہیں، کہاں کیسی زندگی گزارتے ہیں، کیا اللہ رب العزت کا حکم ہے، کیا ارشادات ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتا کے گیا ہے۔ تو ان واقعات سے ایمان واقعی تازہ ہوتا ہے، سننا چاہیے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے۔ شیئر کرنے سے اگر کسی کے زندگی میں کچھ تھوڑا عمل بھی آ گیا تو ہمارے لیے آخرت میں ایک نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ بہت ہی زبردست واقعہ، ایک ایمان افروز واقعہ کہ سب سے بڑی چیز اللہ رب العزت پر یقین، اللہ رب العزت پر ایمان اور آخرت اور اس دن کا یقین کہ مر کے اٹھنا ہے، اللہ رب العزت کا سامنا کرنا ہے۔ ان لوگوں نے زندگی گزاری، ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ آج ہم دنیا کے پیچھے بہت زیادہ پریشان ہیں، پریشانیاں ہیں، ہر ایک انسان، ہر ایک آدمی پریشان ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ بہت زبردست واقعہ تھا، ایمان کی تازگی کے لیے شیئر ضرور کیجیے گا۔